بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وقيم الصلاة لذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب تذکرہ فرمایا تو وہ دعا کا بھی قرآن میں تذکرہ آیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اولاد قائم الصلاۃ بن میری اولاد کو، میری نسل کو، میری امت کو اپنی ذات سے تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. نماز کے بارے میں کسی بھی مسلک میں کسی بھی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس سے کسی بھی طرح رستگاری حاصل نہیں ہے. آدمی اگر کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں رکھتا تو بیٹھ کر نماز قائم کرے، بیٹھ کر استطاعت نہیں رکھتا تو لیٹ کر نماز قائم کرے، اور اگر معذوری کی وجہ سے وہ نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ لیٹ سکتا ہے، تو نماز کے ارکان آپ کے اشاروں سے پورے کیے جائیں. نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو آپ کسی بھی حال میں چھوڑ نہیں سکتے. انتہائی ہے کہ اگر نماز قضا ہو جائے اس کی قضا بھی آپ کو پوری کرنی ہوگی. اگر آدمی بیمار ہو جاتا ہے، بیماری میں کوما میں چلا جاتا ہے، اس کے ہوش حواس درست نہیں رہتے، شعوری طور پر وہ معطل ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں بھی وہ جب صحت اللہ تعالیٰ اس سے عطا فرما دے تو اسے نماز کی قضا پوری کرنی چاہیے. سوچنا یہ ہے کہ اتنا ضروری عمل ہے کہ جو بندہ کسی بھی حالت میں ترک نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے. جتنے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، جن کی تعداد کم و بیش بتائی جاتی ہے، ہر پیغمبر نے اپنی امت کو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے انہوں نے نماز کا حکم دیا. تو اس عمل کے پیچھے ایسی کیا حکمت ہے، اس عمل میں ایسا کیا فائدہ اور نفع ہے کہ جس عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے کہ لوگوں کو ہدایت کرنے کی نماز قائم کرے. تو قرآن پاک کے معنی اور مفہوم پر اگر غور کریں تو اس عمل کی افادیت اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے. نماز کے بارے میں 200 کے قریب آیتیں قرآن پاک میں ہیں. ہر آیت میں ایک ہی بات کہی گئی ہے کہ صلاۃ قائم کرو. کہیں بھی یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صلاۃ پڑھو، نماز پڑھو.
ہر جگہ یہ صلاۃ قائم کرو، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ۔ جہاں قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کے ارشاد قرآن پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اس کے معنی پر غور کر کے پڑھو، اس کا مفہوم تلاش کرو، اور جہاں نماز کا تذکرہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ قائم کرو۔ روحانیت میں صلاۃ کا ترجمہ حضور خنزر بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے واسطہ، ربط اور تعلق کیا ہے۔ صلاۃ کا ترجمہ نماز اس طرح ہو گیا، یہ الگ ایک بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرو، اللہ تعالیٰ سے ربط قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ربط قائم کب ہو سکتا ہے؟ جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا علم ہو، اللہ تعالیٰ کی جو اپنی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو اپنی بزرگی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو اپنا جمال ہے، اس کا ہمیں کچھ نہ کچھ ادراک ہو۔ نماز کی ارکان پر جب غور کیا جاتا ہے تو شروعات وضو سے ہو۔ جس طرح کوئی بندہ کسی حاکم کے سامنے، بادشاہ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، نہاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، آداب مجلس کا خیال رکھتا ہے، اور پھر وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اور اگر وہ ان آداب مجلس کا خیال نہیں رکھتا تو بادشاہ کے جو دربان ہیں اسے دربار میں جانے ہی نہیں۔ شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں، اس میں بھی آدمی غسل کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے۔ یعنی انسان کی ایک عادت اور مزاج ہے کہ جب وہ کسی مخصوص ماحول میں جاتا ہے تو اہتمام کرتا ہے، زینت کا اہتمام کرتا ہے، پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے۔ کہ جب کوئی بندہ نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے تو چونکہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اب اس وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہے، تو دربار میں حاضری کے لیے ضروری ہے کہ میرے کپڑے بھی صاف ہوں، میرا جسم بھی صاف ہو، میرے منہ میں سے بدبو نہ آئے، تو وہ وضو کا اہتمام ہوتا ہے۔ وضو میں بھی اگر آپ غور و فکر کریں، وضو میں آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو جسم کا جو کھلا ہوا حصہ ہے وہ ہاتھ ہے، اس میں مٹی بھی پڑ سکتی ہے، مکھی بھی بیٹھ سکتی ہے، کئی جگہ بے جگہ ہاتھ جب آپ لگاتے ہیں تو ہاتھ ناپاک بھی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ دھونے کے بعد آپ کلی کرتے ہیں۔ کلی میں بھی یہی ہے، آپ نے کھانا کھایا ہوا ہے تو منہ سے بدبو آئے گی، لہسن کھایا ہوا ہے تو منہ سے بدبو آئے گی، اگر آپ نے دانت صاف نہیں کیے تب بھی منہ میں سے آپ نے دیکھا ہوگا بھپکے آتے ہیں اور بڑی شدید بدبو آتی ہے۔ ناک کا بھی یہی ہے کہ ناک میں بھی
میل کچید ہوتا ہے، مٹی بن جاتی ہے، پھر آپ چہرہ دھوتے ہیں، 3 دفعے چہرہ دھوتے ہیں، یعنی جسم کے جو حصے کھلے ہوئے رہتے ہیں، جو گرد و غبار سے آلود ہو سکتے ہیں، آپ ان کی صفائی کریں۔ سر بھی دھوتے ہیں، مساج ہے وہ ایک طرح سے دھونے کی، گردن یہ بھی کھلی ہوتی ہے، اس میں بھی مٹی ہو، گرد و غبار پسینے کی بدبو ہو سکتی ہے۔ پیر کھلے رہتے ہیں، پیر بھی آپ دھوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالی کے دربار میں حضوری کی خواہش رکھتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں۔ پاک صاف ہونے کے بعد آپ اس ماحول میں داخل ہو جاتے ہیں جس ماحول میں اللہ تعالیٰ کا ذہن غالب ہوتا ہے اور دنیا کا ذہن مغلوب ہوتا ہے۔ مسجد میں آئے، وہاں تو پورا ہی ایک ماحول ہوتا ہے۔ گھر میں اگر آدمی نماز قائم کرے تو وہاں بھی ایک مصلی بچھائے گا، جگہ پاک صاف ہوگی، کوشش کرے گا آدمی کہ ایسے گوشے میں نماز پڑھی جائے جہاں شور غل نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ انسان بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے تیاری کرتا ہے، اور وہ دربار میں پہنچ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے۔ کھڑا ہونے کے بعد سب سے پہلے جو وہ جملہ ادا کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، زبان سے پکارتا ہے، وہ یہ ہے اللہ اکبر۔ یعنی وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرے لیے اب کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کو میں بڑا مانتا ہوں، بڑی ذات صرف اور صرف اللہ کی، اللہ بڑا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک دفعہ یہ کہہ دیا کہ اللہ بڑا ہے اور اس سے بڑا کوئی بھی نہیں، آپ کو اگر کسی دوسری چیز کا خیال آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو یہ کہا کہ اللہ بڑا ہے، آپ اپنے آپ سے دھوکہ کرتے ہیں۔ جب آپ نے اللہ کو بڑا کہہ دیا، اب کسی اور چیز کا خیال آ گیا تو بڑی تو وہ ہو گئی۔ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ اگر اللہ بڑا کہنے کے بعد کسی اور بات کا خیال آ گیا، بیوی کا خیال آ گیا، بچے کا خیال آ گیا، والدین کا خیال آ گیا، یا اپنی پیٹ کا خیال آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی بڑائی کا حق پورا نہیں کیا۔ اللہ کو بڑا کہنے کا جو حق آپ کے اوپر عائد ہو گیا آپ کے اعلان کے بعد، آپ نے اسے پورا نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ کہ میں نے اپنی شکست تسلیم کر لی، میں نے اپنے آپ کو تمہارے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ مثلا لڑائی میں جب شکست ہوتی ہے تو فوجی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، جب فوجی ہاتھ اٹھا لے تو دوسرا فوجی اس پہ حملہ نہیں کرتا، اسے گولی نہیں مارتا، یعنی اس نے اپنی شکست تسلیم کی۔ بعض دیگر اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ میری حیثیت اب کچھ نہیں، مجھے پکڑ لو، قید کر دو، میرے پیر میں رسی ڈال دو، کچھ ہی کر دو، میری اپنی کوئی ہے۔ تو پہلا اسٹیج تو یہ ہے کہ بندے نے اللہ اکبر کہہ کے زبانی اقرار کیا کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، ہاتھ اٹھا کر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا کہ میری کوئی حیثیت نہیں، یعنی اس نے بندے نے اپنے آپ کی نفی کی۔ اس کے بعد وہ ہاتھ باندھ لیتا ہے۔
ہاتھ باندھنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ نے کسی ہستی کی حاکمیت کو تسلیم کر کے اپنے آپ کو محکوم بنا دیا. ہاتھ جو آپ کا دل چاہے گا. ہاتھ باندھ کے آپ نے اپنی محکومیت کا اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ بس آپ ہی سب کچھ ہے، میری یہ بھکتی جو ہے وہ فنا، کوئی حیثیت نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. عملاً ہاتھ اٹھا کر اپنی شخص کا اعتراف کر لیا، عملاً ہاتھ باندھ کر اپنی محکومیت کا اعتراف کر لیا، اور قولاً زبان سے اللہ اکبر کہہ کے آپ کی بڑائی کا اخلاص. اس کے بعد آپ سبحانک اللہم پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ ہر شے سے مبرہ ہیں، غلطی سے ہر شے سے آپ مبرہ ہیں، پاک ہے آپ کی ذات. سبحانک اللہم، آپ کی ذات پاک ہے. آپ کی سب تصویر بیان ہے، آپ ہی سب سے بڑے ہیں، اور آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ولا الہ غیر، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یعنی اگر عبادت کسی کی ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کی ہو. ولا الہ غیر ہوگا، اور آپ کے علاوہ جو ہے کوئی آج کوئی عبادت کے لائق عبادت کے لائق نہیں. یہاں بھی آپ نے اللہ کی بڑائی کا اقرار کیا. اس کے بعد آپ الحمد شریف پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. پاکیزگی بیان کر کے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر کے، اپنے آپ کو سرنڈر کر کے، اپنے آپ کو محکوم بنا کر، اب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں الحمدللہ. سب تعریفیں اللہ کی. آپ اس بات کا عملاً مظاہرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہاتھ باندھے کر، سر آپ کا اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، ہر طرف سے آپ نے اپنا ذہن ہٹا لیا ہے. اب زبان سے آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کی. ساتھ ہی تعریف کے ساتھ ساتھ آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو میرا تمام مخلوقات کا، پوری کائنات کا اور تمام عالمین کا رب ہے. تمام عالمین کو پیدا کرتا ہے، تمام عالمین کو روٹی کھلاتا ہے، تمام عالمین کو جوان کرتا ہے، اور تمام عالمین کی ضروریات کی کفالت کرتا ہے. رب العالمین، رب کہتے ہیں وسائل پیدا کرتا ہے. انسان پیدا ہوتا ہے، اپنے ساتھ کوئی چیز لے کر نہیں ہوتا، ہر چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے. ماں پہلے سے موجود ہے، دودھ پہلے سے موجود ہے، زمین پہلے سے موجود ہے، ہوا پہلے سے موجود ہے، آکسیجن پہلے سے موجود ہے، گیہوں پہلے سے موجود ہے، پھل فروٹ پہلے سے موجود ہے، چاند سورج پہلے سے موجود ہے. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کے لیے وسائل فراہم کر کے پہلے سے اس کی حفاظت کرتا ہے. یعنی کسی بچے کو پیدا ہونے کے بعد اپنی زمین بنانی نہیں پڑتی، کسی بچے کو پیدا ہونے کے بعد اپنے لیے ہوا نہیں بنانی پڑتی، کسی بچے کو پیدا ہونے کے بعد اپنے لیے ماں کے سینے میں دودھ نہیں ڈالنا پڑتا، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا. کسی بچے کو پیدا ہونے کے بعد
چاند سورج کی دھوپ بنانی نہیں پڑتی، نہ وہ بنا سکتا ہے. یعنی پیدائش سے پہلے وسائل پیدا کرنے والا اللہ، جس کے لیے سب تعریفیں ختم. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کو وسائل فراہم کر کے عالمین کو زندہ رکھتا. الرحمن الرحیم. اور وہ جو رب ہے جو مخلوق کے لیے وسائل پیدا کرتا ہے، وسائل فراہم کرتا ہے، وہ غصے والا نہیں ہے، مواخذہ کرنے والا نہیں ہے. اس کے یہاں سوائے رحم کے کچھ نہیں. الرحمن، وہ تو رحم ہی کرتا ہے. پیدائش کے بعد زمین کا ہونا، ہوا کا ہونا، ضروریات زندگی کی فراہمی، پر جب آدمی غور کرتا ہے تو اس کو سوائے رحمت کے آپ دوسرے نہ ملے. اس کے بعد آپ پوری صورت پڑھ کے، کوئی قرآن شریف کی کوئی صورت پڑھتے ہیں، پھر آپ اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں کہ جس اللہ کی میں نے تعریف بیان کی قولاً اور عملاً، میں پھر اس بات کے اعادہ کرتا ہوں کہ وہی اللہ بڑا ہے. میں نے جو کچھ کہا وہ غلط نہیں کہا. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے میں مکر جاؤں. میں مکر ہی نہیں سکتا. پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ اکبر کہہ کر آپ جھک جاتے. یعنی آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے تیری تعریف بیان کی، تو نے مجھے اس بات کی توفیق دی کہ اپنے سامنے کھڑا کیا، اپنے دربار میں بلایا، اب میں اس کا پھر شکر ادا کرتا ہوں. اور آپ جھک جاتے ہیں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی. وہاں پھر آپ یہی بات کہیں، پاک ہے میرا رب، پاک ہے میرا رب جو بڑا ہے، سب سے بڑا. اس کا آپ یادہ کرتے ہیں. 3 دفعے کہیں، 9 دفعے کہیں، 11 دفعے کہیں. منشا یہ ہے کہ آپ نے عملاً اور قولاً جو عمل کیا اس کا آپ دوبارہ یادہ کرتے ہیں، اس کا اعتراف. اور اس میں بھی یہی ہے کہ آپ پاکی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. اب پھر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہو گئے پھر آپ کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمد. اللہ ہی سنتا ہے، اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں. اور آپ پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع سجود میں چلے جاتے ہیں. سجدے کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان نے اپنی نفی اس طرح کر دی کہ وہ ٹوٹ ٹوٹ کر ذرات میں تبدیل. سجدے میں جانے کا مطلب یہ کہ اب آپ کے اندر اپنی کوئی انا، کوئی کبر، کوئی غرور، کوئی تکبر، کوئی بڑائی، کوئی عظمت نہیں رہی. آپ نے اس بات کا اعتراف کر دیا میرے اندر کچھ. اسی طرح آپ پوری نماز پڑھ لیتے ہیں. سوچنا ہی کہ نماز کی معنویت، نماز کا مفہوم اور نماز کی حکمت تو یہ ہے جو میں نے آپ سے بات کی. یہ جو کچھ ہم زبان سے کہتے ہیں، کیا ہمارا دل اس میں شامل ہوتا ہے؟ ایک ہی جواب ملتا ہے کہ دل شامل ہے، سب زبان سے. جب ہم اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں تو اللہ اکبر کہنے کے بعد ہمیں اللہ کے علاوہ دوسری شے کا خیال کیوں آتا ہے؟ کیا ہم جھوٹے ہیں؟ ہم مکار ہیں؟ خبر میں آپ کو دھوکہ دینے والے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ صاحب خیال تو آتا ہی ہے. ایمانداری سے بتائیں.
جب آپ ملازمت کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی سودا خریدنا چاہتے ہیں، کاروباری سوداگر کی حیثیت سے، اس وقت آپ کو کاروبار کے علاوہ یا ملازمت سے متعلق جو آپ کام کر رہے ہیں کوئی اور خیال آتا ہے؟ یہ سوچیے، بتائیں۔ بھئی آپ مینیجر ہیں، بینک میں مینیجر ہیں، اگر آپ کو ادھر ادھر کے خیالات اس طرح آنے لگے جس طرح نماز میں آتے ہیں تو آپ کی منیجری کتنے دن چلے گی؟ سوچنے کی بات۔ خدا نخواستہ بیٹا بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، شوہر بیمار ہے، کیا شوہر کے علاوہ، بیوی کے علاوہ، بیٹے کے علاوہ کوئی خیال آتا ہے؟ ایک ہی خیال آتا ہے کہ یہ کسی سے ٹھیک ہو جائے، کون سا ڈاکٹر ہو، کیا دوا ہو، کس طرح کریں، کیا کریں۔ سوچ کر یہ فیصلہ کریں کہ جب آپ کو ملازمت میں یا کاروبار میں کوئی خیال نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ذہنی مرکزیت حاصل کرنے کی پریکٹس ہے۔ آپ ذہنی طور پر کیا ہوتے ہیں؟ یکسو۔ کاروبار میں آپ یکسو ہو جاتے ہیں، بچے میں آپ یکسو ہو جاتے ہیں، بیوی میں آپ یکسو ہو جاتے ہیں، سفر کر رہے ہیں تو آپ یکسو ہو جاتے ہیں، اور یکسوئی نہیں ہوتی تو اللہ کے ساتھ یکسوئی نہیں ہوتی، جبکہ آپ قولاً بھی کہہ رہے ہیں اور عملاً بھی اپنی شکل و صورت بنا رہے ہیں، کھڑے ہیں ہاتھ باندھے۔ کیا ایسے کسی کام کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ کو ذہنی یکسوئی حاصل نہ ہو؟ مثلاً آپ راستے پر چل رہے ہیں، ذہنی یکسوئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کوئی گڈھا اس میں گرے، ہو سکتا ہے کوئی غلاظت پڑی ہے اس میں آپ کے پیر سن جائیں، ہو سکتا ہے کسی بس سے نیچے آ جائیں، ہو سکتا ہے کوئی سائیکل والا ہی آگے مار جائے۔ آپ یہ بتائیں کون سا کام ایسا ہے جو یکسوئی کے بغیر ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کوئی کام بتائیں، 30 سال 40 سال کی عمر میں کوئی ایک کام بتائیں جس میں آپ کو ذہنی یکسوئی نہ ہو اور وہ کام بہت اعلیٰ ورثہ ہوا ہو۔ آپ میٹرک کرتے ہیں، ذہنی انتشار ہو، پڑھنے میں دل نہ لگے، کیا آپ پاس ہو جائیں گے؟ کیوں بھائی؟ ہماری بہنیں بیٹیاں کھانا پکاتی ہیں، ذہنی انتشار ہو، 90% اس بات کا امکان ہوگا کہ سالن ہی جل جائے گا، اور ایسا ہوتا ہے، ذرا سی توجہ ہٹی دودھ بڑھ گیا، ذرا سی توجہ ہٹی کھانا جل گیا، دن ہوتا ہے۔ تو جب دنیا کا کوئی کام یکسوئی کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ کی میری نمازیں کیسے ٹھیک ہیں؟ اور یہ آپ بہت غور کریں اس بات پہ، کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو دے رہا، اللہ کو تو کچھ دے کر دے نہیں سکتا، وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ساتھ مکر کرتے ہیں، میرے ساتھ کوئی مکر نہیں کر سکتا، میں بہت اچھی تدبیریں جانتا ہوں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے کہ ایک مسئلہ چلا ہوا ہے، یہ فقراء جو ہیں یہ تو نماز کو منع کرتے ہیں۔ نماز کو کوئی کیسے منع کر دے گا بھائی؟ کیا فقراء اپنی عاقبت خراب کریں گے؟ اللہ رسول کے خلاف بات بیان کریں گے؟ جو عمل کسی بھی طرح بندہ چھوڑے
تم پاکیزہ ہو گئے ہو، وضو کر لیے، مصلی پہ کھڑے ہو گئے ہو، مسجد میں آ گئے ہو، 50% کام تو آپ نے پورا کر لیا۔ اب اتنا سا کام ہے کہ ذہنی یکسوئی کے ساتھ جب اللہ اکبر کہو تو اس میں منافقت نہ کرو، پھر اللہ بڑا ہی بڑا ہے۔ وہاں میں نے وہ آیت پڑھی ہے نا، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اس کا ترجمہ یہ پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، یعنی نماز تو وہ پڑھتے ہیں لیکن نہ وہ یکسو ہوتے ہیں اور نہ انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے اللہ اکبر کا نعرہ لگا چکے ہیں، عملاً ہاتھ اٹھا چکے ہیں، ہاتھ باندھ چکے ہیں، جھک چکے ہیں، سجدے میں جا چکے ہیں۔ اب اگر کوئی خیال آئے گا تو یہ ناانصاف ہے، اللہ کے نظام سے ناانصاف، یہ نماز سے ناانصاف۔ خیر تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، بڑے پڑھے لکھے جی، بینک کے بڑے افسر تھے، ایمبیسی میں بھی رہے تھے، کہنے کہ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں؟ میں کہ صاحب میں نے کب کہا ہے نماز نہ پڑھیں؟ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بندے کو توفیق دی، ہم نے بندوں کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، ہم نے بندے کو اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے قبول کر لیا، ہم نے اسے اچھائی برائی کا تصور دے دیا، ہم نے اسے نماز سکھا دی۔ اب یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے اللہ اکبر اور بڑائی کرتا ہے سیٹ کی، کاروبار کی، بچوں کی، بیوی کی، وسوسوں کی، مستقبل میں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، اگر کوئی آدمی وزیر اعظم کے سامنے کھڑا ہوا ہو اور اسے یہ خیال آ جائے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، مجھے کوئی نقصان پہنچا دے گا، اور وزیر اعظم کو اس بات کا پتہ چل جائے، کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے اس بندے کو یہاں سے نکالو، بے یقینی بندہ ہے، یہاں کہاں کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، یہاں پہ 400 روپے پہلے لگے ہوئے، سیکورٹی لگی ہوئی ہے۔ تو جب بندہ اللہ کے دربار میں جاتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کیا فرشتوں کی سیکورٹی حاصل نہیں ہوگی؟ فرشتے اس کی حفاظت نہیں کریں گے؟ دربار اللہ کا دربار ہے بھائی، اللہ کے دربار میں بندہ کھڑا ہے، اور کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ کے دربار میں آپ کھڑے ہوئے اور خیال آپ کو آ رہا ہے چور کا، اسمگلر کا، یا کسی سود خور کا جو آپ کو چند پیسے دے رہا ہے تنخواہ کے لیے۔ ایک بچہ آپ کا ہے، آپ اس کی سب اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ اب وہ بچہ باپ کے بارے میں اچھا تصور نہیں رکھتا، اور وہ کہتا ہے یار ابا جلدی سے مر جائے تاکہ میرے اس کی دولت پہ قبضہ ہو، حالانکہ دولت اسی کی ہے، بچے کی۔ کیا باپ خوش ہوگا؟ وہ کہے گا بڑا نالائق اولاد۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اللہ نے آپ کو بڑا کیا، اللہ نے آپ کو عقل دی، اللہ نے آپ کو اسلام کی دولت سے نوازا، اللہ نے آپ کو اپنی محبوب بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا، تعلیم و تربیت آپ تک پہنچائی، اور جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ ہی نہیں ہو تو باقی سب کچھ ہوگا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اس عمل سے ادبار ہوگا یا رحمت ہوگی؟ غور کر کے بتائیں بھئی، ادبار پڑے گا رحمت ہوگی؟
وہ ہے سارے مسلمان قوم پہ ادبار پڑا ہوا، جہاں دیکھو مسلمان کٹ رہا ہے، جہاں دیکھو مسلمان مر رہا ہے، اور مسلمان تو ایسا ہو گیا ہے کہ کسی کو گالی نہ دیں آپ کہتے ہیں مسلمان ہے، نہیں بس کافی۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کہ ہمارے عمل میں منافقت آ گئی، ہم جو کچھ کرتے وہ نہیں ہوتا جو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بے شک مسلمان ہیں، لیکن ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ ایمان کسے کہتے ہیں بھائی بتاؤ؟ یقین کو۔ یقین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اس میں آپ رد و بدل نہ کریں۔ اور جب اللہ کے اوپر ہمارا یقین ہے تو نماز میں اللہ کے علاوہ دوسرا خیال کیسے آ سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے یقین نہیں۔ اب یہ بات پھر میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ پتہ نہیں یہاں کتنے لوگ ہوں گے وہ یہی کہیں گے لو جی عظیمی صاحب تو عجیب ہے، وہ کہتے ہیں نمازی نہ پڑھو، نماز تو دوزخ میں لے جاتی ہے۔ بھائی میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا۔ فوائد للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی جب تمہیں نماز کی توفیق مل گئی، اب تھوڑی سی پریکٹس کر لو۔ جب تم ہمارے دربار میں آ گئے اتنا سا کام اور کر لو کہ آنکھیں کھول کے ہمیں دیکھ بھی لو، آنکھیں کھول کے ہمیں دیکھو۔ آپ کہتے ہیں اللہ تو نظر نہیں آتا، کیسے نظر نہیں آتا؟ اللہ تو خود کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری لگے جان سے زیادہ قریب ہوں۔ یعنی انسان جو ہے قریب ترین اپنی جان سے ہوتا ہے۔ جان کے علاوہ کیا ہے انسان؟ یا کچھ ہے؟ جان نکل جائے اس میں نہیں، ڈیڈ باڈی ہے وہ تو ہے ہی کچھ نہیں۔ میں بیٹھا ہوا تقریر کر رہا ہوں، میری جان نکل جائے ابھی کچھ بھی نہیں، ابھی آپ جلدی جلدی جا کے قبر میں جا کے پھینک آئیں گے، گڈھے میں ڈال آئیں گے۔ جان کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا۔ آپ جو ہیں یہ مادی وجود نہیں ہے، مادی وجود تو اس لیے ہے کہ اس کے اندر جان ہے، اگر جان نہیں ہے تو مادی وجود ڈیڈ باڈی ہے، لاش کچھ نہیں۔ اصل کیا ہے یہاں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو تمہاری جان سے بھی قریب ہوں، اقرب۔ ایک ہوتا ہے قریب، ایک ہوتا ہے اقرب۔ اقرب سے مراد یہ ہے کہ جس کے بارے میں سینٹی میٹر کا بھی کوئی فاصلہ متعین نہیں کیا جاتا، یعنی میرے اور تمہارے درمیان کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے۔ بھائی جب اللہ کے اور آپ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے تو اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اب آپ کی جیب میں 50 روپے پڑے، آپ سے قریب ہیں دور ہیں؟ کیوں بھائی زور سے بولو؟ آپ جیب کی طرف نظر ہی نہیں ڈالتے، 50 روپے نظر آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو قریب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں تم 2 ہو وہاں میں تیسرا ہوں، جہاں تم 5 ہو وہاں میں چھٹا ہوں، جہاں تم 4 ہو وہاں میں 5واں ہوں۔ یہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ بھی قربتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ فَلَا تُبْصِرُونَ، میں تمہارے دل میں ہوں، اور عجیب بات ہے کہ تم مجھے دیکھتے نہیں ہو، میری طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ فَلَا تُبْصِرُونَ، میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ جھجھوڑ ہے، میں اندر ہوں تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ تو اللہ کو دیکھنا کیسے ممکن نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیسے نہیں دیکھ سکتا بھائی؟ کیا قرآن کی تعلیمات کو آپ نظر انداز کر دیں گے؟ هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، اللہ کہتا ہے کہ میں ہی تمہاری ابتدا ہوں،
میں ہی تمہاری انتہا ہوں، میں ہی تمہارا ظاہر ہوں، میں ہی تمہارا باطن۔ یہ بھی قربت کا ہی ایک اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہ بکل شیء محیط، کہ اللہ نے ہر شے کو احاطہ کیا۔ ایک دائرہ ہے وہ اللہ ہے، اس دائرے میں ہر شے میں انسان بھی آ گیا۔ ایک دائرے میں آپ کو بٹھا دیا جائے، اب آپ کہیے مجھے تو دائرہ نظر ہی نہیں آتا، کیوں نہیں نظر آتا؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں۔ تو جب آپ اللہ کے دربار میں پہنچ گئے، اللہ کی بڑائی کا آپ نے اقرار کر لیا، ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ کر عملاً اس بات کا مظاہرہ کر دیا، اب کام کتنا رہ گیا یہ بتاؤ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مومن کو مرتبہ احسان حاصل ہوتا ہے، مومن کی تعریف ہی ہے کہ اس کے مرتبہ احسان حاصل ہوتا ہے۔ یہ بات اللہ کے محبوب بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی ہے، اس کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پتہ نہیں کس نے کہی۔ اور یہ ایسی بات ہے، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، وہ کہتا ہے یہ بات صحیح ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ مومن کو مرتبہ احسان حاصل ہوتا ہے۔ مرتبہ احسان کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اس کی تعریف یہ ہے کہ بندہ یہ دیکھے، یہ سمجھے، یہ محسوس کرے، اس بات کا ادراک رکھتا ہو کہ مجھے اللہ دیکھتا ہے۔ اچھا یہ بھی سب جانتے ہیں، آپ بتائیں اتنے آپ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، ایک بندہ یہ بتائے کہ کس کا یقین نہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں ایک۔ جب اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے؟ بھائی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ مجھے دیکھ رہے ہی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا مطلب احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ یہ دیکھے کہ میں اللہ کو دیکھوں۔ اب نماز کا مفہوم اور منشا کیا ہوا بتائیں بھائی نماز جو فرض ہے، یہ ساری اتنی بڑی رام کہانی آپ کو سنائی، نماز کا مفہوم اور منشا کیا ہے؟ کیا؟ اللہ سے قربت حاصل ہو، اللہ کی ذات کا ادراک ہو، آپ کے اندر وہ نظر گھل جائے جو نظر اللہ کو دیکھے۔ مومن کا درجہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کیا نمازی مومن نہیں ہوتا؟ اگر مومن نہیں ہوتا پھر نمازی کیسا ہوتا ہے؟ اور جب مومن ہوتا ہے تو وہ اللہ کو دیکھتا ہے۔ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ کوئی بہم تو نہیں رہا؟ اس کا خدا نخواستہ یہ مطلب تو نہیں کہ میں نے یہ تبلیغ کی نماز نہ پڑھو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر کس طرح نماز پڑھیں؟ کیوں اللہ نظر نہیں آتا؟ اللہ کو دیکھنے کا کیا طریقہ اختیار کریں؟ یہی مسئلہ رہ گیا نا۔ نماز کی حکمت پوری ہوئی، یعنی پوری تو ہو ہی نہیں سکتی، تھوڑا بہت جو ہم نے بیان کیا کچھ سمجھ میں آپ کے آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ ایک صاحب کھڑے ہو کے بتائیں، دوست کوئی صاحب کھڑے ہو کے بتائیں کیا سمجھ میں آیا؟ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا اس کا مطلب؟ ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور دنیا کا کوئی خیال نہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو آدمی نماز میں دیکھے۔ یعنی جب آپ دربار میں جا رہے ہیں، بادشاہ کو نہیں دیکھا تو دربار میں جانا کہاں ہوا؟ بھائی بادشاہ کی دربار میں کیوں جاتے ہیں؟ بادشاہ نظر آئے۔ اچھا بادشاہ موجود ہے،
اس لیے دیکھیے میں نے اتنی ساری آپ کو آیتیں پڑھ کے سنائی کہ اللہ رنگ جان سے زیادہ قریب ہے، اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے میں تمہاری ابتدا انتہا ہوں، جہاں تم دو ہو وہاں میں تیسرا ہوں، اللہ یہ بھی کہتا ہے میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مومن تو دیکھتا ہی اللہ کی نظر سے ہے، اللہ کو دیکھ سکتے ہیں بندے قرآن کی روح سے۔ اب اس کا جو مؤثر ترین ذریعہ ہے اللہ کو دیکھنے کا وہ نماز ہے، اور وہ نماز اس لیے مؤثر ترین ذریعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نے اپنی امت میں نماز فرض کی ہے۔ کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں نماز نہیں تھی، موسیٰ کے زمانے میں نماز نہیں تھی، ابھی بھی ہے۔ عیسائی ابھی بھی جو بھی کرتے ہیں اس کو کہتے تو وہ نمازی ہیں، یہودی جو کچھ پڑھتے ہیں اسے بھی وہ نماز کہتے ہیں، جتنے اور مذہب ہیں ان سب میں کسی نہ کسی طرح اللہ کی طرف رجوع کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ رائج ہے، وہ طریقہ ہی نماز ہے، صلاۃ ہے، یعنی اللہ سے تعلق قائم کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہر مذہب میں رائج ہے۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں آپ کو ملے گا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ بھائی اللہ سے دور رہو، ہر پیغمبر نے یہی کہا کہ اللہ سے قریب ہو جاؤ، اور اس نے اللہ سے قریب ہونے کا جو طریقہ متعین کیا اس کو آپ عبادت کہتے ہیں، یعنی عبادت اور نماز ایک ہی بات ہے۔ سمجھنا اب یہ ہے، کیا ہم جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم نے کبھی کسی زمانے میں اللہ کو دیکھا ہے؟ کبھی کسی زمانے میں اللہ کو دیکھا؟ جی زور سے بولو بھائی، کہاں دیکھا ہے؟ عالم ارواح میں دیکھا۔ اللہ آپ کو خوش ہے، یعنی ہماری روح نے اللہ کو دیکھا۔ گڑبڑ کہاں ہے؟ گڑبڑ یہاں ہے کہ ہم اس مادی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں، روح کی آنکھ سے نہیں دیکھتے۔ جو آنکھ دیکھ چکی ہے، آپ جب اس آنکھ کو استعمال کریں گے تو اللہ نظر آئے گا۔ عالم ارواح میں سب نے دیکھا ہے، اللہ نے فرمایا نا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ روحوں نے کیا کہا؟ تو بھائی یہ تو سب کو پتا ہے، کسی کو پتا نہیں ہے۔ آلو بلا کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں، تو جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں تو کب کہا؟ جب دیکھا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ہماری جو جان ہے وہ یہ مادی جسم ہے یا روح ہے؟ روح نکل جائے آنکھ نہیں دیکھ سکتی، روح نکل جائے کان نہیں سن سکتے، روح نکل جائے زبان بات نہیں کر سکتی، روح نکل جائے آپ کسی چیز کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اگر محسوس کرتے ہیں تو خبر میں جب جا کے ڈالتے ہیں تو مردہ کیوں نہیں کہتا بھائی مجھے کہاں ڈال کے جا رہے ہو؟ کہا کبھی کسی نے؟ مردہ کیوں احتجاج نہیں کرتا؟ کیوں احتجاج نہیں کرتا؟ جی جان نہیں ہے، جان روح ہے، روح اللہ کو دیکھ چکی ہے۔ تو اب آپ اللہ کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو عالم ارواح میں آپ اللہ کو دیکھ چکے ہیں، اس روح کی آنکھ کو بیدار کر لیں۔ جیسی روح کی آنکھ کھل گئی آپ اللہ کو بھی دیکھیں گے، اللہ کے فرشتوں کو بھی دیکھیں گے، اور سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب دل جائے گا جائیں گے، کہیں گے الصلاۃ والسلام علیہ۔ بات روح کی ہے، بات اندر کی آنکھ کی ہے، اس جسم کی نہیں۔ اور اس جسم کو آپ کتنے ہی پال لیں، پوس لیں، تن سازی کر لیں، تکڑے ہو جائیں، موٹے ہو جائیں، دبلے ہو جائیں، بالآخر نتیجہ کیا ہوگا؟
کیا نتیجہ ہوگا بھائی؟ نہ آنکھ رہے گی، نہ کان رہیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا، نہ یہ حسن رہے گا. روح سے واقفیت کیا ہم کر سکتے ہیں؟ پھر ایک سوال پیدا ہو کہ بھئی وہ تو لاکھوں کروڑوں سال پرانی بات ہو گئی، اب تو ہم یہاں آ گئے، روح ہمیں نظر نہیں آتی، جسم ہمیں نظر آتا ہے، تو آخر اس روح کو ہم کس طرح تلاش کریں؟ کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسا عمل دخل ہے کہ جس میں یہ مادی وجود کام نہ کرتا ہو اور خالی روح کام کرتی ہو؟ تلاش کریں گے نا اس کو. آپ کی مادی زندگی میں یہ بات ہے، آپ سو جاتے ہیں، مادی وجود بیکار ہو جاتا ہے. تو سونے کے بعد آپ زندہ کس طرح رہتے ہیں؟ اب مادی وجود تو آپ کا ختم ہو گیا نا، سونے کے بعد آپ زندہ کس طرح رہتے ہیں؟ روح سے رہتے ہیں بھائی. تو اس کا مطلب یہ کہ مادی وجود کے بغیر بھی 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے آپ روح کے ساتھ رہتے ہیں. تو جو عمل آپ 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے روح کے ساتھ رہتے ہیں، تو اس روح کو تلاش کرنا کون سا مشکل مرحلہ ہے بھائی؟ یہ ہے آپ خواب کی زندگی کو بیداری کی زندگی میں منتقل کریں، مشق کریں، لیجیے روح آپ کے سامنے آ گئی، روح سامنے آ گئی تو سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا. اگر آپ نے روح کو تلاش نہیں کیا، سب کچھ مادی وجود کو ہی آپ سمجھتے رہے، تو ساری زندگی ضائع. اس لیے مرنے کے بعد بھی ایک اور زندگی. یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں. 1,24,000 پیغمبروں نے، تورات نے، انجیل نے، زبور نے، قرآن نے، اور جتنے بھی صاحب ہیں، سب نے یہ کہا، سب نے یہ بتایا کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے. اب بتائیے اس زندگی میں کیا مادی وجود ہوگا؟ تو جب وہاں مادی وجود نہیں ہوگا، وہاں آپ کس طرح زندگی گزاریں گے؟ آپ تو روح سے واقف ہی نہیں ہے. وہاں کیا بنے گا بھائی؟ کیا کس طرح گزارا کرو گے؟ وہاں تو روح ہی روح ہے. تو اس زندگی کے بعد دوسری زندگی گزارنے کے لیے بھی لازم ہے کہ آپ اپنی روح سے واقفیت حاصل کریں. روح سے واقفیت حاصل کرنے کا جو مؤثر ترین ذریعہ ہے، جو پیغمبروں نے بھی کیا، تمام اولیاء اللہ نے کیا، وہ مراقبہ ہے. مراقبے کا مطلب ہے کنسنٹریشن حاصل کرنے کا طریقہ، ذہنی یکسوئی حاصل کرنے کا طریقہ، روح کو دیکھنے کا کورس یا سلیبس. مراقبہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ مراقبے کا جب ہم مطلب کنسنٹریشن لیتے ہیں، تو آپ کوئی کام کنسنٹریشن کے بغیر کر سکتے ہیں؟ صحیح، کنسنٹریشن کی تو آپ کو پریکٹس ہے، پریکٹس ہے نہیں، وہی تو مراقبہ ہے. آپ باہر سے کیا چیز لا رہے ہیں بھئی؟ آپ دفتر جاتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، خط وقت، کنسنٹریشن ہے نہیں، یہ تو مراقبہ ہے. اسی پریکٹس کو جو آپ کاروبار میں استعمال کرتے ہیں، نماز میں استعمال کریں، دیکھیے کیسے خیال آ جائے گا. آپ یہ سمجھ جائیں گے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، ہماری طرف بڑھتے ہیں، ہمیں حاصل کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ انہیں راستہ دکھا دیں گے.
ہدایت بخش دیں گے، جس راستے سے آئے گا ہدایت دیں گے، روزہ رکھ کے آئے گا ہدایت دیں گے، زکات دے کے آئے گا ہدایت دیں گے، نماز پڑھ کے آئے گا ہدایت دیں گے، سبیل بنا دے گا ہدایت دیں گے، کنواں بنا دے گا ہدایت دیں گے، ہم ہدایت بخش دیں گے اور اس کے اوپر اپنے راستے کھول دیں گے۔ سبولنا، سبول کہتے ہیں راستے کو، اتنے راستے کھول دیں گے کہ جس راستے سے وہ جانا چاہے وہاں اللہ ملے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ آپ اے میرے بندو میری طرف بڑھو تو صحیح، کوشش تو کرو۔ تم نے کیسے اپنے اوپر یہ ایک الزام رکھ لیا ہے کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے؟ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اللہ کو تو تم دیکھ چکے ہو۔ مرنے کے بعد یوم حشر ہوگا، سب کو پتا ہے، وہاں اللہ کو دیکھو گے؟ دیکھیں گے۔ جنت میں جائیں گے، وہاں اللہ کو دیکھیں گے؟ تو یہ کیسے ہم تسلیم کر لیے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا؟ اب اس میں ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو نہیں دیکھ سکے تو ہماری کیا حیثیت ہے، ہم کیا دیکھیں گے؟ کہتے ہیں نا، میری سمجھ میں ایک بات آتی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگر اللہ کو نہیں دیکھا تھا تو بے ہوش کیسے ہوئے؟ یہ بتاؤ۔ انظر جبل فاستقر مکانہ فسوف ترانی، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر تو اپنے ہوش حواس میں، تیرے ہوش حواس قائم رہ گئے تو تو ہمیں دیکھ سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی تو دیکھا، بے ہوش ہو گئے، سب کو پتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا تو بے ہوش کیسے ہوئے؟ کیوں بھائی سمجھ آتی ہے بات؟ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کو پہلی دفعہ دیکھا تو ان کے اندر سکت نہیں تھی، اور جب ایک دفعہ دیکھ لیا تھوڑا سا جھٹکا لگا، شعور تھوڑا سا کمزور ہوا، اور اس کے بعد تو وہ دیکھتے ہی چلے گئے، کوئی دور پہ جاتے تھے اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ تو اسی طرح بھائی جو بھی مسلمان حضور کا امتی اللہ کو دیکھنے کی کوشش کرے گا، یہ ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ آدمی بے ہوش ہو جائے، بے حال ہو جائے، رونے لگے، کچھ ہو۔ یہ شب قدر میں لوگ جو جاگتے ہیں ان کی بڑی بڑی عجیب کیفیات ہوتی۔ ہمارے یہاں پروگرام ہوتا ہے ہر سال، کوئی تجلی دیکھتا ہے، کوئی روشنی دیکھتا ہے، کوئی اللہ کو دیکھتا ہے، لیکن وہی کہتے ہیں ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے، لرزہ طاری ہو گیا، پسینے پسینے ہو گئے، دل دھڑکنے لگا، اور بس ابھی ختم ہو جائیں گے، لیکن تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو گئے۔ اللہ کو تو دیکھنی ہے۔ یہ تو یہ صورت ہے۔ اللہ تو بہت ہی اعلیٰ و افضل ہے۔ اب آپ نے یہ بلب ہے، یہ 60 کا 70 کا ہوا، اب یہاں بلب لگا دیں آپ کو 5000 واٹ کا اور جلا دیں، کیا ہوگا؟ جھٹکا لگے گا آپ کو، اندھیرا آ جائے گا سامنے، آنکھیں چندی آ جائیں گی۔ لیکن اگر اسی 5000 واٹ کے بلب کو بتدریج آپ کو دکھایا جائے، 100 کا، 500 کا، 1000 کا، 1500 کا، 2000 کا، پھر 5000 کا، کیا آپ اسے نہیں دیکھ لیں گے؟ تو یہ 5 وقت نماز جو ہے، 5 وقت کی جو نماز ہے، یہ بتدریج اللہ کے انوار کو دیکھنے کی درجہ بندی ہے۔ فجر میں دیکھو، نہیں دیکھا ظہر میں دیکھو، عصر میں دیکھو، عشاء میں، عمر کے کسی حصے میں دیکھو، لیکن آپ کب دیکھیں گے؟ جب آپ نور کی طرف متوجہ ہو، آپ کے اندر یہ خیال مستحکم ہوگا کہ بھائی ہم نماز میں اس لیے کھڑے ہو گئے کہ اللہ سے ہمیں رابطہ اور تعلق قائم کرنا ہے۔ 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن سال 2 سال نتیجہ نکلے گا۔ نتیجہ اس لیے نکلے گا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم۔ اب ہمیں یہ کام کرنا ہے
کہ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے، اللہ کو تلاش کرنے کے لیے اپنی روح کو ڈھونڈنا ہے، اپنی روح سے واقف ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنی روح کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان۔ روح کو پہچاننے کے لیے آپ اپنے اندر جھانکیں، اپنے اندر ڈھونڈیں، ذہنی یکسوئی حاصل کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مراقبہ کریں۔ مراقبہ یہاں آپ ہر روز کرتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی جا کے کریں، کوئی ہر جمعے کو کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ کہ رات کو سونے سے پہلے یکسو ہو کر ایک گوشے میں بیٹھ کر اور فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے اگر آپ اہتمام کر لیں اٹھنے کا، تو جب آپ آدھا گھنٹہ دیں گے تو آدھے گھنٹے کا 10 گنا کتنا ہوا؟ 5 گھنٹے ہو گئے۔ تو آپ آدھا گھنٹہ لگائیں، اللہ میاں آپ کو 10 گھنٹے کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اس میں اتنا بڑا نفع کا سودا ہے، اس میں تو نقصان ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومن کو غیب کی دنیا میں داخل کر دیتی ہے۔ معراج کہتے ہیں غیب کی دنیا کو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو فواحشات، منکرات، شیطنت سے محفوظ کر دے، روک دے۔ اب کیوں ہم نہیں رکتے؟ رکتے ہم اس لیے نہیں کہ نماز کے آداب ہی پورے نہیں ہوئے،